خوف، جنگ، طاقت اور سلطنت۔ چنگیز خان۔ تاریخ میں بہت سے جنگجو گزرے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جنگ نہیں جیتتے بلکہ تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ تیموجن بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا، وہی لڑکا جس نے بچپن میں بھوک، تنہائی اور قید جیسی مشکلات کا سامنا کیا، اب ایک نئے راستے پہ چلنے والا تھا۔ لیکن اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ منگولیا کے میدانوں میں رہنے والے تمام قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ہر قبیلہ اپنے طاقت کے لیے لڑتا تھا اور کوئی بھی کسی پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک شخص کا سب کو اکٹھا کرنا تقریباً ناممکن لگتا تھا، لیکن تیموجن نے یہی ناممکن کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تیموجن کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ جمع ہونے لگے جو اس پر یقین رکھتے تھے۔ یہ لوگ صرف اس کی طاقت سے متاثر نہیں تھے بلکہ اس کے رویے اور انصاف سے بھی متاثر تھے۔ تیموجن اپنے ساتھیوں کو صرف سپاہی نہیں سمجھتا تھا بلکہ انہیں اپنا خاندان مانتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتا، ان کے ساتھ سفر کرتا اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھی اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے تھے۔ یہی چھوٹا سا گروہ بعد میں ایک بہت بڑی طاقت بننے والا تھا۔ اسی دوران تیموجن کی ملاقات ایک نوجوان جنگجو جموخا سے ہوئی۔ شروع میں دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، مستقبل کے خواب دیکھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے وعدے کرتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہونے لگا۔ دونوں کے خیالات قیادت کے بارے میں مختلف تھے۔ جموخا روایتی طریقوں پر یقین رکھتا تھا، جبکہ تیموجن ایک نیا نظام لانا چاہتا تھا جہاں ہر شخص کو اس کی قابلیت کے مطابق مقام ملے۔ یہ اختلاف آہستہ آہستہ ایک بڑی دوری میں بدلنے لگے۔ جلد ہی یہ اختلاف کھلی دشمنی میں تبدیل ہو گئے۔ تیموجن اور جموخا دونوں چاہتے تھے کہ منگول قبائل ان کی قیادت کو قبول کرے۔ یہ صرف ایک عام لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی نظام کی جنگ تھی جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ منگول قوم کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آئی تو یہ لمحہ نہ صرف ان کی زندگی بلکہ پوری تاریخ کے لیے اہم بن گیا۔ تیموجن کی سب سے بڑی طاقت اس کی سوچ اور حکمت عملی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ صرف طاقت کے ذریعے جنگ نہیں جیتی جا سکتی بلکہ نظم و ضبط اور منصوبہ بندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو ایک خاص نظام کے تحت منظم کیا۔ ہر سپاہی کی ذمہ داری طے تھی اور ہر شخص کو اس کی قابلیت کے مطابق مقام دیا جاتا تھا۔ یہ ایک نیا اور مختلف طریقہ تھا اور یہی چیز تیموجن کو دوسرے لیڈروں سے الگ بناتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تیموجن کی طاقت بڑھتی گئی۔ مزید قبائل اس کے ساتھ شامل ہونے لگے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک مضبوط اور انصاف پسند لیڈر تھا۔ جہاں دوسرے سردار صرف طاقت کے ذریعے لڑتے تھے، وہاں تیموجن اپنے لوگوں کی حفاظت اور اتحاد کے لیے لڑ رہا تھا۔ اب اس کا نام پوری منگولیا میں پھیلنے لگا تھا۔ لوگ اسے صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک امید کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ تیموجن کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ان کی قابلیت کے مطابق مقام دیتا تھا۔ وہ پرانے قبائلی نظام کو بدل کر ایک نیا نظام لانا چاہتا تھا جہاں وفاداری اور بہادری سب سے اہم ہو۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہونے لگے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ تیموجن کے ساتھ انصاف ہوگا۔ وقت کے ساتھ تیموجن کی فوج اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب منگولیا کے زیادہ تر قبائل اس کے زیر اثر آ چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ ایک بڑے فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دوستو، اب تیموجن صرف ایک جنگجو نہیں رہا تھا، وہ ایک ایسا لیڈر بن چکا تھا جس کے ساتھ منگولیا کے زیادہ تر قبائل کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کی فوج مضبوط تھی، اس کے ساتھی وفادار تھے اور اس کا نام پوری میدانوں میں پھیل چکا تھا۔
لیکن اب تاریخ ایک ایسے لمحے کی طرف بڑھ رہی تھی جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ منگول قبائل کے بڑے سردار ایک عظیم اجتماع میں جمع ہونے والے تھے، جہاں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان سب کا حتمی رہنما کون ہوگا، اور اسی اجتماع میں تیموجن کو ایک نیا نام دیا جائے گا، وہ نام جو بعد میں پوری دنیا میں خوف اور طاقت کی علامت بن جائے گا، چنگیز خان۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، کیونکہ اگلے حصے میں شروع ہوگی دنیا کی سب سے بڑی فتوحات کی کہانی۔ خدا حافظ۔